السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، روحانی علاج کے سلسلے کا آج کا ہمارا پروگرام معدے کے بارے میں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہر 10 بندوں میں سے 6 یا 7 بندوں کا معدہ خراب ہے، ہر 100 میں سے 60 سے 70 لوگوں کا معدہ خراب ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ معدے خراب ہونے کی وجہ ناظرین آج کل بہت زیادہ ہونے کی ہمارا لائف سٹائل میں جو ہے وہ تبدیلی ہے۔ لائف سٹائل ہمارا اب وہ نہیں رہا جو کہ ایک محنتی لوگوں کا ہوتا ہے یا کام کرنے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معدے میں خرابیاں آنا شروع ہو چکی ہیں اور یہ آگے بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اسپیشلی وجہ کیا ہے کہ آج کل جو ہمارے کھانے آ رہے ہیں زیادہ وہ فرائیڈ یا تلے ہوئے کھانے ہوتے ہیں، جو کہ معدے کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے ان کو ہضم کرنا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تلی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تیل والی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ جب کھانا کھاتا ہے، جب ہضم نہیں ہوتا، پھر کھانا بھی ہم زیادہ کھا لیتے ہیں، کھانے بھی الٹے سیدھے قسم کے جو کہ ان ہائیجینک ہیں اور معدے کے لیے صحیح نہیں ہے، تو ہم ہر وقت ہر بندہ ایک ہی بات بتاتا ہے، معدے میں تیزابیت ہے، معدے میں تیزابیت ہے، ڈکار آتے رہتے ہیں، معدہ بھرا رہتا ہے، معدے میں جلن ہو رہی ہے۔ ہر بندہ آپ کو ایک ہی بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسپیشلی جب شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو مرغن کھانے ہوتے ہیں، جن کو ٹیسٹ دینے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مسالے دیے جاتے ہیں، مسالے بھی اب وہ اوریجنل نہیں رہے جو کہ آرگینک مسالے ہوتے تھے۔ آج کل مسالوں کے لیے کیمیکلز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، جن میں جیسے ٹکیا وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں ٹیسٹ کے لیے، یہ ٹوٹل کیمیکلز ہوتے ہیں یہ بہت سارے۔ چلیے آپ کو روحانی علاج بتا رہے ہیں، یہ تو ہم نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا کہ کون سی چیزیں جو معدے کو خراب کرتی جا رہی ہیں۔ تو علاج جس کے متعلق بتا رہے ہیں وہ معدے میں جلن محسوس ہونا، قح آنا اور بھوک نہ لگنا، تیزابیت ہونا، ڈکار آنا، یہ والی ساری بہت سی علامات ہیں جن کا آپ کو ہم علاج بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا علاج جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے، جو کہ کرنے سے 99% نہیں 100%، 100% انشاءاللہ باذن اللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ سب سے پہلے اس کے ذکر سن لیجئے جو آپ نے صبح شام ذکر کرنے ہیں، یہ روحانی اذکار ہیں، آپ نے یہ کرنے ہیں، اس سے آپ کے جو ہے بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ذکر سن لیجئے، تعداد ذکر اور اس کے بعد جو ذکر جو کرنا ہے 100 بار یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھنا ہے، 100 بار لا حول ولا قوت پڑھنا ہے، یعنی مکمل لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 100 بار پڑھنا ہے، اور 40 بار آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ اذکار ہیں جو آپ نے صبح شام کرنے ہیں، اس سے آپ کی بہت سی روحانی بیماریاں بھی درست ہو جائیں گی، جن میں معدہ بھی ہے۔ معدے کا علاج آپ سن لیجئے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ وہ علاج ہے جو طب نبی سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ یہ تلوینہ کی ایک قسم ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت سی احادیث میں بھی اسی کا بیان ہے۔ دوسرا بابا جی عرفان الحق صاحب جو کہ پاکستان کے مشہور روحانی معالج بھی ہیں، ضلع میں جن کا ڈیرہ بھی ہے، جو کہ وہ یہ علاج بتاتے ہیں وہ بھی یہی ہے۔ تو وہ علاج سن لیجئے، اس کا کیا ہے ناظرین۔ جو ایک ایسی چیز ہے جس کو اوٹس بھی کہتے ہیں، اس کا ہم نے استعمال چھوڑ دیا ہے، یورپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یورپ اس کی طرف بہت زیادہ آ رہا ہے اور ہم اس کی طرف سے دور جا رہے ہیں۔ آپ نے پانی میں جو کو پکانا ہے، جو کو ڈال کے پانی میں آپ نے پکاتے رہنا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا پانی کافی حد تک جل جائے لیکن کافی لیکوڈ فارم میں رہے، ایسا ہو کہ جب آپ چمچ سے ایسا کریں تو آسانی سے بہنا شروع ہو جائے۔ جب چمچ سے اٹھا کے آپ کھانے والے چمچ سے ایسا کریں اور نہ بہے تو نہیں، اس میں پانی کی مقدار آپ نے بڑھانی ہے۔ اس کو پکانا ہے، پکانے کے بعد اس کو آپ نے ایک اور برتن میں ڈال لینا ہے جس میں آپ نے کھانا ہے، پھر اس میں آپ نے دودھ اور شہد ملانا ہے۔ دودھ اور شہد ملا کر صبح ناشتے میں استعمال کرنا ہے۔ چاہیں تو آپ جو کی روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو کی روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور صبح ناشتے میں
تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بند کر دیں۔ ناشتے میں آپ انڈا استعمال کر سکتے ہیں لیکن پراٹھا نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا ناظرین۔ اس کے بعد سالن، پراٹھا اور تلی ہوئی چیزیں، گھی والی چیزیں نہیں، تیل والی چیزیں نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ دہی کا استعمال، اگر آپ کا معدہ بہت خراب ہے، تیزابیت والا ہے، تو دہی کا استعمال بند کر دیجئے۔ دودھ بھی ٹھنڈا کر کے آپ نے پینا ہے، دودھ گرم نہیں پینا، بلکہ اگر کچا پی لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین یہ وجہ کیا ہے، تیزابیت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد معدے کی دیواروں سے گیسٹرک جوس ریلیز ہوتا ہے، یعنی معدے کی جو آپ کی دیوار ہوتی ہے، معدہ جو کہ آپ کا ایک تھیلی کی نما ہوتا ہے، وہاں سے جس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ یا HCl قسم کا ایک تیزاب ہوتا ہے وہ ریلیز کرتا ہے معدہ۔ اس لیے دہی کا استعمال بند کروایا جا رہا ہے کہ دہی خود ایک ہضم کرنے والی چیز ہے اور پہلے ہی تیزابیت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس لیے تیزابیت کم کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اپنا لائف سٹائل چینج کیجئے، کھانا جو ہے وہ اگر آپ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھا لیں، تاکہ آپ کے لیٹنے سے پہلے بستر سے جانے سے پہلے کھانا آپ کا معدے سے جو نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے انٹسٹائنز کی، جن کو آپ آنت کہتے ہیں، وہ چلا جائے آنتوں میں، تو آنتیں کانٹریکٹ اور ریلیکس کر کے خوراک کو آگے کرتی رہتی ہیں، جن میں جو ہے وہ کیپلریز لگی ہوتی ہیں، بلڈ کیپلریز لگی ہوتی ہیں، جن میں جو آرگینک میٹیریلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کو چاہیے ہوتی ہیں، جو غذا چاہیے ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کے کھانے سے پھر آپ کے بلڈ میں شامل ہوتی رہتی ہے، جس سے پھر آپ کو انرجی ملتی رہتی ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے ناظرین ہمارا چینل لائک سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، کامل شفا عطا فرما دے، زندگی سے غم اور پریشانیاں سب کی دور ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں، جن کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ یہ جو میرے پسندیدہ بندے ہیں ان پہ تمہارا بس نہیں چلنے والا۔ جو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو جائیں تو پھر شیطانیت بھی ہم سے نہیں، ہم پہ چلے گی، ہم سے پرے ہو جائے گی شیطانیت۔ جزاکم اللہ خیر۔ کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو تو کمنٹس ضرور کیا کیجئے، پلیز۔ آپ لوگ کمنٹس بہت کم کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو کس طریقے سے لے رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو علاج ہیں یہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی کتاب اسلام اور صحت سے ہیں، اور یہ ایک بہت کام کی کتاب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کتاب کو گھر میں رکھیں، یہ پورا ہسپتال ہے، اس میں ہر قسم کی بیماری کے علاج ہیں، تاکہ آپ لوگ گھر میں بھی اس کے علاج کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔